بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کا اچھا وقت آنے کی 5 نشانیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کا اچھا اور برا وقت اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور وہ جب چاہے بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ لیکن جب کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے تو اس پر یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پر ہر اچھا آنے والا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور عنایت ہے، اور جبکہ ہر آنے والا وقت انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر برا وقت یعنی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں پر بھی آئی، تو ان سے تو اعمال بد سردی نہیں ہو سکتے، اور کیونکہ اللہ کے تمام نبی معصوم ہیں، لہٰذا اگر یوں کہا جائے کہ انسان پر جو برا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے، تو اس میں کچھ غلط نہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ انسان اپنی زندگی میں جس طرح سے اعمال سر انجام دیتا ہے اور اسے دنیا میں ہی ان اعمال کا بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا، اے علی، جب کسی انسان پر اچھا وقت آنا ہوتا ہے تو اس پر کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، تاکہ ان نشانیوں کے سبب انسان یہ بات سمجھ جائے کہ اب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے کہ جب وہ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، اور کبھی کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور ہاں، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام اور فقہاء اور فقراء نے بتلائی ہیں۔ آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اور اچھا وقت شروع ہونے کی 5 نشانیاں اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو 5 نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ پر ظاہر ہو جائے تو سمجھ جائیے آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی انسان پہلے ہی یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اور یعنی کہ کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کا وقت بدلنے سے پہلے اور اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، اور جنہیں دیکھ کر ایک انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے پہلی نشانی یہ ہے، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ تم نیند سے بیدار ہو جاؤ اور تمہاری دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور یا پھر جب انسان کو ایسا معلوم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے اور اس کا وقت بدلنے والا ہے، اور جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسانوں میں صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو دین کی سمجھ ادا کرتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی نعمتوں کو کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالی صرف اسے عطا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ بن جائے، اور پھر ایسے انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی محبت، قرآن کی تلاوت کی محبت اور اللہ تبارک و تعالی کے دیگر احکامات کی محبت، درود و پاک پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں کہ ایسے انسان کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ اور وقت بدلنے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب انسان قدرت کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے لگ جائے۔ اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اور اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اے شخص، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، اور یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی بھی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جو انسان اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے ایک اچھے انسان کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو اتنی بری طرح سے کیوں مارا جاتا ہے اور تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اور اس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، جب تم بازار سے کوئی بھی مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو اور کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور اسی طرح سے میرے اللہ تبارک و تعالی نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ تبارک و تعالی کی اس آزمائش پر پورا اترا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آج مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اور محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے اور جس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ اور آپ کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا درس دیا تھا؟ اور حضرت بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے بتلایا تھا کہ جو انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا اور ہر وقت حالت وضو میں رہا، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں، اور جب ہی وضو کرتا ہوں تو اسی وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور لیکن ہمارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، آزمائشوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے، اور پریشانی کے وقت یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور پھر فرمایا، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی بھی تمہارے چہرے پر رونق آنے لگے اور تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اور یعنی جس انسان کے چہرے پر رونق آنے لگ جائے تو وہ سمجھ آئے کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اور اے شخص، یاد رکھنا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگتی ہے، اور ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور یعنی ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے زیادہ
پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کا آثار دکھائی دینے لگتے ہیں اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے اور اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسے انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، اور یعنی کہ خرچے تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و دولت میں، اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور یعنی 5ویں نشانی میں ہے۔ اور جس انسان کے خرچے میں کمی اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اور کیونکہ انسان کے حلال کی کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، اگر وہ پیسہ لوگوں میں بانٹنا شروع بھی کر دے تو بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، اور یعنی جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امید رکھتا ہے، تو اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اور دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، اور یوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو، اور چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہے اور بندہ ہے، اور پھر 7 آسمان کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم اس سے محبت کرو، اور لہٰذا لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی نشانی اپنے اندر نظر آئے تو سمجھ جائے کہ اس کے دن بدلنے والے ہیں اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کا برا وقت اپنے فضل و کرم سے بدل کر اس کا اچھا وقت شروع فرما دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ